دنیا نے تھاؤزنڈس آف ایئرز میں عجیب و غریب مخلوقات دیکھی ہیں، مگر قیامت سے پہلے زمین کے اندر سے ایک ایسا جانور نکلے گا جسے قرآن نے دابۃ الارض کہا ہے۔ یہ کوئی نارمل جانور نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی انسان۔ یہ ایک ایسی نشانی ہوگی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے گی۔ اسکالرز آر سیئنگ کہ یہ جانور اچانک آئے گا جس سے لوگ شوق میں آ جائیں گے، اور یہ ہر انسان کے پاس جا کر ان سے بات کرے گا۔ کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ یہ مکہ کے قریب نکلے گا، لیکن اس کی ایگزیکٹ لوکیشن اب تک معلوم نہیں ہے۔ اب کوسچن یہ ہے کہ آخر یہ کریچر کس شکل میں ظاہر ہوگا، کیوں آئے گا اور یہ انسانوں سے کیا کہے گا؟ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ایک بڑی نشانی کا ذکر کیا ہے، ایک مخلوق جو زمین سے نکلے گی اور لوگوں سے بات کرے گی۔ اب کوسچن یہ ہے کہ یہ دابۃ الارض آخر ہے کیا؟ اسکالرز نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ سم آر سیئنگ کہ یہ ایک جانور ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ انسان کی طرح ایک کریچر ہوگا۔ کچھ علماء کے نزدیک یہ ایک ایسی مخلوق ہوگی جو جانور بھی نہیں اور انسان بھی نہیں، بلکہ ایک الگ کریشن ہوگی۔ یہاں سب سے زیادہ سسپینس یہ ہے کہ قرآن نے اس کی ایگزیکٹ شکل بیان نہیں کی۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں، لیکن کمپلیٹ ڈیٹیل نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے مفسرین اور ریسرچرز اس بات پر ڈیبیٹ کرتے آ رہے ہیں۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ دابۃ الارض کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ عصا کے ذریعے مومن کے چہرے کو روشن کرے گا اور انگوٹھی کے ذریعے کافر کے چہرے پر ایک نشانی لگا دے گا۔ اس طرح دنیا کے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ who is right and who is wrong۔ اب کوسچن یہ ہے کہ یہ جانور کس لوکیشن سے نکلے گا؟ سم اسکالرز آر سیئنگ کہ یہ مکہ کے قریب حرم شریف سے نکلے گا، اینڈ سم آر سیئنگ کہ یہ صفا کی پہاڑی سے ظاہر ہوگا۔ لیکن کچھ ریسرچرز کے نزدیک یہ زمین کے کسی اور حصے سے نکل سکتا ہے، لیکن اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جانور اچانک نکلے گا، اور انسان اس کو دیکھ کر خوف اور حیرت میں پڑ جائیں گے۔ دابۃ الارض کی شکل و صورت کے بارے میں بھی ڈیفرنٹ اقوال ہیں۔ کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ اس کی باڈی اتنی بڑی ہوگی کہ ایک طرف سے دوسری طرف دیکھنا مشکل ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اونٹ جیسی جسامت والا ہوگا، اینڈ سم آر سیئنگ کہ اس کے اندر مختلف جانوروں کی کوالٹیز جمع ہوں گی۔ فار ایگزامپل، سر اس کا شیر جیسا، آنکھ ہاتھی جیسے، کان خرگوش جیسے، سینگ بیل جیسے، اور جسم کا باقی حصہ اونٹ اور گھوڑے جیسا۔ لیکن یہاں بھی کوئی اتھینٹک حدیث ایسی ڈیٹیل بیان نہیں کرتی۔ زیادہ تر یہ اقوال اسرائیلیات یا پرانی تفسیروں سے آئے ہیں، اس لیے بڑے اسکالرز جیسے امام ابن کثیر اور امام قرطبی نے کہا کہ اس بارے میں زیادہ ڈیبیٹ کرنے کے بجائے ہمیں اتنا ماننا چاہیے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور ضرور ظاہر ہوگا۔ یہ جانور اس وقت ظاہر ہوگا جب دنیا میں فتنہ اور فساد اپنے عروج پر ہوگا۔ انسان حق کو جھوٹ اور جھوٹ کو حق بنا کر پیش کریں گے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کے دل ایسے سخت ہو جائیں گے کہ کوئی نصیحت ان پر اثر نہیں کرے گی،
تب یہ دابۃ الارض نکلے گا اور لوگوں کو ان کے انجام کی خبر دے گا۔ اب یہاں کوسچن یہ ہے کہ جب یہ دابۃ الارض نکلے گا کیا سب لوگ اس کو دیکھ سکیں گے یا صرف عرب دنیا کے لوگ؟ تو بعض مفسرین اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک لوکیشن پہ نکلے گا لیکن پوری دنیا تک اس کی خبر پہنچ جائے گی۔ اینڈ سم آر سیئنگ کہ یہ ساری دنیا میں گھومے گا اور ہر انسان تک پہنچے گا، لیکن سب کا اتفاق ہے کہ یہ قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جن کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، ایک ایسی مخلوق جو نہ پہلے کبھی دیکھی گئی نہ آج اس کا وجود کسی کو نظر آتا ہے، لیکن وہ ایک دن اچانک زمین سے نکلے گی اور ہر انسان کے سامنے کھڑی ہوگی۔ وہ مومن اور کافر کے درمیان ڈیفرنس کو سب کے سامنے واضح کر دے گی۔ یہ منظر کتنا خوفناک اور کتنا حیران کن ہوگا۔ Some scholars are saying کہ دابۃ الارض کا آنا اس بات کی علامت ہوگا کہ دنیا کے ختم ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جیسے دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ سب قریب قریب وقتوں میں ظاہر ہوں گی۔ یعنی دابۃ الارض کا نکلنا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ انسانیت کو ایک فائنل وارننگ ہوگی کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ امام طبری اور امام قرطبی جیسے مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مخلوق لوگوں سے باقاعدہ بات کرے گی، یعنی وہ صرف ایک جانور نہیں بلکہ ایک ایسی مخلوق ہوگی جسے اللہ نے کلام کی طاقت دی ہوگی۔ دابۃ الارض کے اپیرنس کے بعد دنیا ایک نئے مرحلے میں انٹر ہو جائے گی، کیونکہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نشانی ہے جو حق اور باطل کے درمیان آخری حد قائم کر دے گی۔ اور یہ وہ ٹائم ہوگا جب انسانیت کو ایک طرح کا فائنل نوٹس دیا جائے گا کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے اور اب رجوع یا توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان والا ایمان والے کو پہچان لے گا اور کافر کافر کو دیکھتے ہی پہچان لے گا، اور یہی چیز اس مخلوق کے آنے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔